آپ نے تو بس ختم کر دیا معاملہ. یہ بہت خطرناک معاملات ہوتے ہیں بھائی. بس وہی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان, یہ جو زبان ہے نا, زبان یہ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں پھینکتی ہے. تو زبان استعمال کرنے سے پہلے آدمی 100 دفعہ سوچے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا کیا. خود میرے ساتھ زندگی میں ایسا ہوا کہ میں کبھی کسی معاملے میں ڈاؤٹ میں تھا نا کہ اس پہ میں بولوں یا نہیں بولوں. میں نے تجربوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ کوئی بات میں نے بولنی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ بولوں یا نہیں بولوں. 50% یہ تھا کہ بول دینی چاہیے, 50% یہ تھا کہ نہیں بولنی چاہیے. تو جب بھی ایسا ڈاؤٹ ہوا ہے تو بولنے کے بعد ہمیشہ پچھتاوا ہوا ہے کہ نہ بولتا تو اچھا تھا. اور میں نے تجربوں سے یہ سیکھا ہے کہ جب تک کسی کے بارے میں 100% اطمینان نہ ہو جائے نا کہ یہاں بولنا ہی درست ہے, تو اس وقت تک بولنے کی ضرورت نہیں ہے, خاموش رہ لو. تبھی شاعر نے کہا ہے ما ان ندمت علی سکوتی مرتن وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مِرَارًا. کہہ رہے میں زندگی میں بہت سے موقع پہ مجھے بولنے کا موقع رہا مگر میں خاموش رہا. ایسی خاموشی پہ مجھے کبھی ندامت نہیں ہوئی, لیکن ایسا بہت دفعہ ہوا کہ میں بولا اور مجھے ندامت ہوئی کہ کاش میں خاموش رہتا. اسلام میں اصل ہے خاموشی. جب تک بولنے کی کوئی بہت واضح وجہ موجود نہ ہو, آپ کو پتا ہے کہ اب نہیں بولا تو فتنہ ہوگا, اس وقت تک آپ خاموش رہیں, بولے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ دیکھو دنیا زندگی ہمیشہ ایک اصول پہ گزارو, یہ سب کے لیے اصول ہیں. اور یہ فقہا نے فقہ میں اصول بیان کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ فقہا کا اصول ہے تو فقہ کا, لیکن یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں اپلائی ہوتا ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی کچھ کوئی چیز سوچا کرو نا, تو اس میں یہ سوچو کہ اس میں اصل کیا ہے, اس میں اصل کیا ہے. جب تک اس اصل کے خلاف دلیل نہ ہو, مضبوط دلیل نہ ہو, اس اصل ہی پہ قائم رہو. تھوڑا میں ڈیفائن کروں گا تو بات کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ بیٹھے گی. ہر چیز میں اصل کیا ہے, جب تک اس اصل کے خلاف مضبوط دلیل نہ ہو آپ نے اس کے خلاف نہیں جانا. مثال کے طور پر شریعت کا ایک اصول ہے, آپ نے وضو کر لیا, ہو گیا نا وضو آپ کا. ابے بھائی وضو کر لیا تو ہوگا نہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی وہمی بیٹھا ہے تو اس کا تو شاید نہیں ہوگا, لیکن نارمل آدمی جب وضو کرتا ہے تو وضو. وہ ایک کسی نے پوچھا نا کہ تو بغیر وضو ہی نماز پڑھتا ہے یار, ایسے نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا میں تو 10 سال سے پڑھ رہا ہوں, میری تو ہو رہی ہے. تو وہ والا ہونا مراد نہیں ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو ہو گیا نا. اب جب آپ آئے, 1 گھنٹہ گزر گیا وضو کیے ہوئے, اب آپ نماز کا ٹائم آ گیا, آپ کو وضو کرنا تو یاد ہے, اب آپ تردد میں ہو یار ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا. تو شریعت کہتی ہے اصل کیا تھا؟ وضو. جب تک ٹوٹنے کا یقین نہ ہو آپ کیا سمجھیں گے؟ وضو باقی ہے. اب اس کے خلاف جب تک مضبوط دلیل نہیں ہوگی, وسوسوں سے نہیں ٹوٹے گا. آپ نماز پڑھ لو, اللہ نماز قبول کرے گا. بالفرض اگر ٹوٹ بھی گیا ہوگا نا تو اللہ نماز قبول کر لے گا, اس لیے کہ آپ کو ٹوٹنا یاد نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کے برعکس ایک اور مثال, آپ نے وضو کیا ہی نہیں ہے, آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے. اب نماز کا ٹائم آ رہا ہے, آپ سوچ رہے ہیں یار میں نے وضو کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. تو اصل کیا ہے؟ وضو نہیں کیا. جب تک کرنے کا یقین نہ ہو شریعت کہتی ہے آپ کا وضو, بولو نا, نہیں ہے. دونوں مثالیں الٹ ہو گئی نا. اصول ایک ہی ہے, الاصل بقاء ما کان علی ما کان. اصل یہ ہے کہ جو چیز جیسی تھی ایز اٹ از ویسی ہی ہے, جب تک کہ اس کے خلاف دلیل نہ ہو. تو اس سے فقہ کے بہت سارے مسائل فقہ نے حل کیے ہیں. آپ گئے تالاب, وضو کرنا ہے آپ نے, تالاب میں پانی ہے, امکان ہے بھائی کسی کتے نے پیشاب کر دیا ہو, کتے نے منہ ڈال دیا اس میں ہے, بھائی کسی نے کوئی گندگی پھینک دی ہو. تو شریعت کہتی ہے جب آسمان سے پانی برستا ہے, زمین سے نکلتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے. جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہوگی ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ پاک. وضو کرو, نماز پڑھو, پتلی گلی سے نکلو. ایسا نہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر تحقیقات شروع کر دی, یار کوئی کتا تو نہیں آیا تھا, ایسے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کتے جا رہے ہیں بھائی, کتوں کی اپنی ایک دنیا ہے. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہے. ایک صاحب صبح صبح اٹھ کے نا, مجھے انہوں نے تحریر بھیجی, سوال بھیجا خط لکھ کے کہ مجھے رات کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے نائٹ فال تو نہیں ہوا, احتلام تو نہیں ہوا, تو میں صبح اٹھ کے شلوار اپنی چیک کر رہا ہوتا ہوں ایسے شیشے کے سامنے نا, یوں کوئی نشان تو نہیں ہے.
تو میں نے ان سے کہا یار کتنی گھٹیا معیوب حرکت ہے, صبح صبح اٹھو, وضو کرو, نماز پڑھنے جاؤ. بھائی کیوں نائٹ فال میں اصل کیا ہے کہ نہیں ہوا, جب تک ہونے کا یقین نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے, نہیں ہوا. بھائی ہر آدمی کو اصل تو یہ کہ نہیں ہوتا, کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے. تو یہ تھوڑی کہ اب وہ شلواریں اٹھ کے چیک کر رہا ہے, تو کیا آگے ترقی کیا کرے گا بھائی تو یہ آدمی ترقی کر سکتا ہے؟ یہ تو ساری زندگی اسی میں لگا رہے گا. آپ نے پیشاب کیا, قطرے ختم ہو گئے آنا, آپ نے استنجا کیا, پھر آپ نے وضو کیا, پھر آپ کو اب شک ہو رہا ہے پتہ نہیں پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا, تو اصل یہ ہے کہ قطرے نہیں نکلتے. جب تک نکلنے کی دلیل نہیں ہوگی ہم کیا سمجھیں گے, نہیں نکلے. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو دنیا میں ہر جگہ یہ اصول لاگو ہوتا ہے. آپ کی اپنی جو لائف ہے نا اس میں بھی اسی اصول پہ آپ چلیں گے. کل جیسے وہمیوں کا اصل یہ کہ وضو ہر وقت ٹوٹ رہا ہے ان کا وہمی جو ہے نا, وہمی جب وہ وضو کرتے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اصل یہ کہ وضو باقی ہے, جب تک ٹوٹنے کا 100% یقین نہ ہو اس وقت تک وضو باقی. وہمی الٹ چل رہے ہوتے ہیں. وہمی کہتے ہیں اصل تو یہ کہ قطرہ نکل رہا ہے, ہوا خارج ہو رہی ہے, وضو کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں 3 دفعہ منہ دھو لیا, اصل یہ ہے کہ دھل گیا, کوئی جگہ خشک نہیں رہی ہے. جب تک اب خشک ہونے کا یقین نہ ہو تو آپ سمجھیں گے منہ دھل گیا ہے. لیکن وہمی کہتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ منہ خشک ہے, جب تک مجھے لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ نہیں چلے گا نا کہ پورا منہ میرا گیلا ہو چکا ہے اور آسمان سے فرشتے نازل ہو کے گواہی نہیں دیں گے اور قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ وسیم بھائی کا وضو ہو چکا ہے. ایک صاحب یہاں تک وہمی تھے کہ وہ تالاب میں وہ وضو کر رہے تھے, پہلے نلکے سے کیا, ان کو سمجھ اطمینان نہیں ہوا, پھر تالاب میں جا کے کرنا, وہ بعض مدرسوں میں تالاب بھی ہوتے ہیں نا, اس میں وضو کرنا شروع کیا, پھر نہیں ہوا. تو وہ انہوں نے خود واقعہ اپنا بتایا کہ میں نے جس لوٹے سے وضو کر رہا تھا, میں نے کہا یار اطمینان ہو نہیں رہا, تو میں نے وہ لوٹا جو ہے نا تالاب میں پھینکا اور لوگوں سے کہا میرا لوٹا, ارے میرا, اور یہ کہہ کے میں نے تالاب میں ڈبکی لگا دی. پورا زمین سے گھوم کے اوپر آئے ہیں, کہہ رہے ہیں تو مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ میرا وضو الحمدللہ ہو چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ان کے ہاں اصل یہ ہے کہ وضو نہیں ہوتا جب تک ہونے کا 100% یقین نہ ہو. تو ہمارے ہاں ہر چیز الٹی. تو اخلاق میں بھی یہی اصل کیا ہے کہ انسان اپنے کلچر کو فالو کرتا ہے. اب آپ کو یہ شبہ ہو گیا یار یہ کلچر صحیح ہے یا غلط ہے, جب تک غلط ہونے کی 100% دلیل نہ ہو کلچر کے اگینسٹ بولو نا, مت چلو. ہاں 100% جب دلیل آ گئی یار یہ کلچر غلط ہے, کیونکہ آپ خامخواہ میں کلچر کے خلاف چل کے اپنے آپ کو ٹینشن میں کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ آپ کیا ہے, کلچر ہے, کوئی بھی کلچر ہو سکتا ہے. اگر وہ نقصان دہ 2 وجہ سے ہو سکتا. کلچر ایسی بات پر ہے جو آپ اس کو مذہب کا حصہ سمجھ رہے ہو, حالانکہ وہ مذہب کا حصہ نہیں ہے, پھر بدعت ہونے کی وجہ سے غلط ہو جائے گا وہ, کہ لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں, جیسے عید کے دن قبرستان میں جانے کا کلچر بن چکا ہے, لیکن لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں, فضیلت سمجھتے ہیں. ہم منع کرتے ہیں بھائی یہ شریعت میں ایسا نہیں ہے, اس کو آپ اسلام میں آپ چیزوں کو ایڈ نہ کریں. اور بعض دفعہ کلچر یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے, ایسا تو نہیں ہوتا کہ بدعت ہو, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں, جیسے جہیز. اب شریعت نے فی نفسی ہی کوئی اپنی بیٹی کو تحفے دینا چاہے تو شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. بھائی بیٹی ہے, آپ 25 لاکھ کا جہیز دے دو, تو شریعت میں کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی کو گفٹ دے سکتا ہے, تو جہیز کو ہم بدعت نہیں کہیں گے کیونکہ آپ شریعت سمجھ کے تھوڑی دے رہے ہو. لیکن یہ رسم ایسی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں. تو ان 2 جگہوں میں تو کلچر کے اگینسٹ. بارات کا کھانا بھی ایسا ہی ہے, شریعت میں منع نہیں ہے کوئی اپنی بیٹی کی شادی میں لوگوں کو کھانا کھلا دے, لیکن یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ, شریعت میں تو ولیمہ ہے, بارات کا کھانا اسلام میں نہیں ہے, لیکن اسلام اس کے خلاف بھی نہیں, کوئی بدعت بھی نہیں ہے نا, آپ اسلام سمجھ کے تھوڑی کھلا رہے ہو بارات کا کھانا, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. کہ بیٹی کی شادی پہ اسلام چاہتا ہے کہ باپ کا خرچہ نہ ہو, اور آپ کی خرچ یہ ایک رسم بن چکی ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. تو جب تک کوئی یقینی دلیل نہ ہو کلچر کے خلاف, آپ نے اس کلچر کے خلاف نہیں چلنا. بعض لوگ ایسی تقریریں کرتے ہیں بس کلچر کے, وہ تو آدمی بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے نا, وہ الٹا چل رہا ہوتا ہے. لوگ ایک معاشرے میں ایک عبرت کا نشان بن جاتا ہے وہ آدمی کہ یار یہ ہمارے گھر میں کوئی عجیب ہی چیز پیدا ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر بات میں یہ سب کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟